الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آئے۔ غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کا حکم دیا تھا۔ غزوہ تبوک اس لیے پیش آیا، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قاصد کا بدلہ لینے کے لیے کہ جس کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک قافلہ روانہ کیا تھا 3000 صحابہ کی موجودگی میں، جو کہ موتا کے مقام پر ایک جنگ لڑی گئی۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں آنا شروع ہوئے، کیونکہ جو آس پاس کے دیگر قبائل تھے، قبائل عرب جو روم کے ماتحت تھے، ان کے اندر بھی بغاوت کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا، اور رومی اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ جو طاقت ہے، سلطنت ہے، اس کا شرادہ نہ بکھر جائے، کہیں ہر قبیلہ ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے رومیوں نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے، اپنی اس ساکھ کو بچانے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ 40,000 کے قریب جنگجو لڑنے والے فوجیوں کو تیار کیا گیا اور مسلمانوں کے خلاف اس جنگ کا آغاز کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بارے میں آپ کو خبر دی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان بھی ہوئے، صحابہ کو تیار رہنے کا حکم بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اپنی ازواج سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور تنہائی میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ 1 مہینے کے عرصے تک آپ علیہ السلام اپنی ازواج کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ غرض کہ یہ معاملات بڑے ہی سنگین تھے۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا اور پھر اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ کریں، تاکہ مدینہ میں مسلمانوں کو محصور نہ کر دیا جائے۔ 40,000 کا وہ لشکر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا عام حکم دے دیا۔ سب مسلمان بڑھ چڑھ کے اس جنگ میں شرکت کے لیے تیار ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنگ کی تیاری کا حکم دیا تھا، وہیں مال کی بھی طلب آپ علیہ السلام نے کی تھی کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جنگی سفر کے اخراجات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہر صحابی اپنی بساط کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا مال اللہ کی راہ میں دیا، کہ جس میں اونٹ بھی موجود ہیں، گھوڑے بھی موجود ہیں، جنگی سامان بھی ہے، اور درہم و دینار بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام اس عمل کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے اور فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد بھی پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید گھوڑے، اونٹ، مال و دولت اللہ کی راہ میں دیا اس جنگ کے لیے۔ ہر صحابی اپنی ہمت کے مطابق اپنے سے بڑھ کر اس جنگ کے اندر خرچ کر رہا تھا۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، وہ مزدوری کرتے، رات بھر کھیتوں کو پانی لگاتے، دیکھ بھال کرتے،
اور صبح کے وقت جو مٹھی بھر جھولی بھر کھجور ملتی اسے لا کر چپکے سے آپ علیہ السلام کے اس مال کے اوپر لا کر بکھیر دیتے۔ کچھ منافقین کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے ان مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ تمہارا یہ مٹھی بھر مال خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ان کی استہزاء کرنا شروع کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مال کو جو پوری رات مزدوری کرنے پر مسلمانوں نے حاصل کیا تھا اسے پورے غلے کے اوپر پھیلا دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کی برکت سے پورے مال کے اندر برکت پیدا کر دی ہے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا خرچ کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام ان سے معذرت کرتے رہے کہ میں تمہیں جنگ کے لیے نہیں لے جا سکتا کیونکہ ہمیں سامان کی بھی ضرورت ہے، افراد کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ مسلمان روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے جا رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اگر مال ہوتا، سفر کے لیے پیسہ ہوتا، جنگ کے لیے اخراجات ہوتے تو آج ہم بھی جنگ کے اندر شریک ہوتے۔ منافقین اس جنگ سے پیچھے رہے کیونکہ یہ جو جنگ تھی یہ ایک لمبا اور طویل سفر کر کے تبوک کے مقام پر پہنچنا تھا۔ گرمی کا موسم تھا اور عرب کی گرمی، صحرا کی جو تپتی ہوئی ریت کی جو گرمی ہے وہ بڑی مشہور و معروف ہے۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی فصلیں پک کر تیار کھڑی تھی، فصل کی کٹائی کا بھی موسم ہے، گرمی کے ایام ہے، سختی کے دن ہے، لمبا سفر ہے۔ اس وجہ سے منافقین نے اس جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا اور وہ ہیلے بہانے تراشنے لگے کہ جنگ سے پیچھے رہے۔ اسی جنگ میں 3 مسلمان جو کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ سے پیچھے رہے وہ بھی اس جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ غز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا اور یہ لشکر روانہ ہو جاتا ہے۔ 3 صحابہ ان میں سے ایک کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہتے ہیں میرے پاس تیز رفتار سواری تھی، میں نے سوچا اس پر سوار ہوں گا اور نبی علیہ السلام سے جا کر مل جاؤں گا، لیکن سستی کی وجہ سے 1 دن گزرا، 2 دن، 3 دن گزرتے گئے اور لشکر کافی دور نکل گیا۔ اب یہ مدینہ میں افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں پہلے نکل جاتا۔ اب لشکر جس راستے پر موجود ہے وہ سفر بڑا کٹھن ہے، گرمی کے دن ہے، سواری کے لیے جانور بھی کم ہے، ایک سوار ہوتا ایک پیدل چل رہا ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے کھجورے اور طعام موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھانے پر صحابہ مجبور ہو گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے ایک کھجور 2 صحابہ کے درمیان تقسیم کیا جاتا، 2 حصوں میں اس کو توڑا جاتا، ایک حصہ ایک صحابی کے حصے میں آتا اور ایک دوسرے صحابی کے۔ کہتے ہیں ہم اس کھجور کو کھاتے نہیں بلکہ مسلسل چوستے رہتے تاکہ ہمیں پیاس کی شدت میں کمی واقع ہو جائے۔ کافی دیر یہ عمل کرنے کے بعد پھر اسے پیٹ کے اندر داخل کرتے تاکہ بھوک کا بھی کچھ انتظام ہو جائے۔ یہ ایک کھجور 2 صحابہ میں تقسیم کی جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں اس شدت کے عالم میں پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں جو پہلے ہی سواری کے کم اونٹ تھے اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ چلو کچھ اونٹوں کو نہر کیا جائے اور ان کے کوہان کے اندر، اونٹ کیونکہ جب پانی پیتا ہے تو وہ جمع کر لیتا ہے، اسٹاک کر لیتا ہے، 10 12 15 دن کا پانی اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو وہ بعد میں استعمال کرتا ہے۔ اونٹوں کے کوہان کو کاٹا گیا، اس سے پانی نکال کے صحابہ اس پانی کو پینے پر مجبور رہے۔ اسی لیے اس لشکر کو جیش الاسرا، سختی کا جیش، یہ لقب دیا گیا۔ بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ الغرض کے مسلمان تبوک کے مقام پر پہنچے اور وہاں ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ نبی علیہ السلام نے اس چشمے کے پانی سے وضو کیا، چہرہ دھویا اور اس پانی کو جب چشمے میں داخل کیا گیا جہاں سے تھوڑا سا پانی نکل رہا تھا، اللہ نے اس میں برکت نازل کی اور پانی اتنا جاری ہوا کہ صحابہ نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، استعمال کیا اور اپنے ساتھ جمع بھی کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے جو قبائل تھے جنہوں نے بدعہدی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا چند صحابہ کے ساتھ، اور وہ پھر اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہم جزیہ دینے پر تیار ہیں۔ تو کچھ قبائل نے جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کی
جو روم کی سلطنت کے بالکل نزدیک موجود تھے، تبوک کے مقام پر موجود تھے۔ رومیوں نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ جو قبائل تھے یہ تو مسلمانوں سے صلح کر رہے ہیں، مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو جس سازش کے اندر مبتلا کرنا چاہ رہے تھے، ان قبائل کے ذریعے ہم حملہ کرنا چاہتے تھے، یہ تو مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، یہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو رومیوں کی طاقت بھی کچھ کمزور پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر کئی آیات اس جنگ کے متعلق نازل فرمائی ہیں، اور اس جنگ میں مسلمان پھر بغیر لڑے ہی اللہ کی رحمت سے کامیاب پھر مدینہ کی طرف پلٹ رہے۔ اس جنگ میں لشکر کی روانگی سے پہلے منافقین کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اور آ کر یہ عرض کی کہ ہم چونکہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، بارش کا موسم ہوتا ہے، موسم خراب ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، عذر بنانے لگے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ میں برکت نازل کر دے، اور ہم اپنی باجماعت نمازیں وہیں ادا کر لیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے آمادگی ظاہر کی، لیکن نماز پڑھنے کا جو ارادہ تھا وہ جنگ سے واپسی پر اس کو ملتوی کر دیا تھا۔ دوران جنگ ہی، اس سفر میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خبردار کر دیا کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ مسجد زرار ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں بننے کے لیے بنائی گئی ہے، تکلیفیں پہنچانے کے لیے، لہذا آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوئیے۔ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں نماز ادا کریں۔ نبی علیہ السلام جب سفر سے واپس پلٹے، اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیا، اور اس مسجد کو پھر شہید کر کے برابر کر دیا گیا۔ تو ایسی جگہیں جہاں مسلمانوں کو ایذا دینے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے جگہ بنائی جائے، وہ چاہے عبادت وہاں پر کیوں نہ کی جا رہی ہو، ان جگہوں کو گرانے کا حکم ہے، ان کو مسمار کرنے کا حکم ہے۔ الغرض کے نبی علیہ السلام پھر فاتح بن کر مدینہ واپس لوٹتے ہیں، لوگ بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی 9 ہجری کے اندر بہت سے واقعات پیش آئے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ واپس پلٹے تو 9 ہجری میں حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی اسحمہ تھا، اس کا بھی انتقال اسی 9 ہجری میں ہی ہوا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار ہے وہ بھی جہنم واصل ہوتا ہے اسی سال، اور نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، جنازے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر تنبیہ فرما دیتا ہے کہ آپ ان منافقین کے لیے کتنی مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور بھی کئی واقعات اسی سال پیش آئے 9 ہجری میں۔ الغرض کہ یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا جو وقت کی سپر پاور تھی، طاقت تھی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے بندوں کے ذریعے، چھوٹے سے لشکر کے ذریعے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دیتا ہے۔ اور پھر بعد میں یہی روم میں پھر مغلوب ہوئے، اور مسلمانوں کی سلطنت پھر روم کے علاقے تک پھیلی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو یہ جنگ تبوک کا مختصر سا واقعہ تھا کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت ہی سنہری دور رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر حج کا موقع پیش آیا کہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مسلمانوں نے حج کیا۔ چند چیزیں پھر سیرت کے حوالے سے باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔